یہ جو ایس سی او ہے، میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا ہوں، تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے یہ نہیں ہوا۔ اب یوں سمجھیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو پہلی بار سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ شہباز چین کے پریزیڈنٹ کے قریب ہونے کے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بناؤں، وہ چپکا ہوا ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ انڈیا ان روڈز کر رہا ہے تو یہ بھاگے بھاگے گئے ہیں کہ یہ مودی کی طرح چین کے قریب ہو رہا ہے، ان کو مصیبت پڑ گئی ہے، کیونکہ یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چین کی مدد کے بغیر جس طرح بھارت پاکستان پہ چڑھ دوڑا تھا، پاکستان کو بڑی مشکلات ہونی تھی۔ یہ جو ایس سی او ہے، میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا ہوں، تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنے بھی سر ہم بیگانے نہیں، ہمارے بغیر کہاں طاقتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل کیجئے کہ آپ ایک کتب ہو یا کثیر الکتب ہو، آپ اس میں کہیں نہ کہیں کسی کا پہچانے جائیں۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ نہیں ہوا۔ اب کچھ ایسا ہوا ہے چین میں کہ جس کے بارے میں مجھے دوبارہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو پہلی بار سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، یا اس کی اقتدار کو کم کر دیا گیا ہے، یا اس کی طاقت کو کم کر دیا گیا ہے، یا اس کی اس سپیس کو چھین لیا گیا ہے، یا تھوڑا سا ہٹا دیا گیا ہے۔ جو دل سمجھنا چاہیں کسی بھی فکرے کو کسی بھی جگہ پر ایڈجسٹ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا کیا ہوا چین کے اندر۔ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اچانک ہنگامی طور پر چین میں کیوں پہنچے؟ آرمی چیف ہیں، وہ اس طرح کے دوروں میں نہیں جایا کرتے ہیں۔ اب جو چین کا پریزیڈنٹ ہے وہ تقریباً علادہ سا کھڑا ہوا ہے، شہباز چین کے پریزیڈنٹ کے قریب ہونے کے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بناؤں، وہ چپکا ہوا ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ۔ ذرا غور سے دیکھیں اس تصویر کو، باقی تو چھوڑیں کہ یہ وہاں کیا کرنے گئے ہوئے ہیں اور ان پکچر سے کیا میسج دے رہے ہیں۔ اب یہ بھی تو دیکھیں کہ پالش اس تصویر میں بھی جاری ہے، ایک ایسا پالش کا نظام ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ انڈیا ان روڈز کر رہا ہے تو یہ بھاگے بھاگے گئے ہیں کہ یہ مودی کی طرح چین کے قریب ہو رہا ہے، ان کو مصیبت پڑ گئی ہے، کیونکہ یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چین کی مدد کے بغیر جس طرح بھارت پاکستان پہ چڑھ دوڑا تھا، پاکستان کو بڑی مشکلات ہونی تھی۔ تو پاکستان کو تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ یہ مودی کی طرف جا کے اس کی ساری باتیں مان رہا ہے، یہ جن پنگ کی ہو کیا رہا ہے، تو اس لیے بھاگے بھاگے پہنچے۔ بیلنسنگ ایکٹ بھی کرنا ہے کیونکہ امریکہ دورے کر کے آئے تھے، لنچ کیا ہوا تھا، تو پھر ادھر بھی حاضری دینی پڑتی ہے۔ چین یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ امریکہ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے پاکستان سے کہ چین سے دوری اختیار کرو، تو ظاہر ہے چین کو ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ ہم دوری اختیار نہیں کرنے والے، تو وہ ری ایشورنسز بھی کروانی ضروری ہیں۔ ورنہ دیکھیں نا، ایس سی او سمٹ میں پرائم منسٹر کا جانا کافی ہے۔ یار کب ہوا ہے کہ آرمی چیف بھی ایس سی او سمٹ میں پہنچا ہوتا ہے؟ کبھی یہ سنا ہے آپ نے کہ ایس سی او سمٹ ہو رہا اور آرمی چیف بھی پہنچا ہو وہاں پہ سیم ٹائم میں؟ یہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس ٹائم جو ملاقات کر کے آیا ہے اس نے کچھ ایکسپلینیشنز دینی ہے چین میں، اس نے وہاں پہ کچھ بتانا ہے کہ ہاں بھائی لنچ کھایا تھا تو کیا کھایا تھا، باتیں تھیں تو اس میں چین کے حوالے سے کیا تسلی ہے اور کیا نہیں ہے، کیا ساری مان کے آ گیا ہوں یا چین کے حوالے سے تھوڑا سا کوئی سٹینڈ بھی لے گا پاکستان۔ اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا باجوہ کے حوالے سے کچھ لوگ بتاتے ہیں جو اس سے ملتے تھے کہ وہ ایسے ہی کہتا تھا میں سب کو بیوقوف بناتا رہتا ہوں، ادھر بھی جا کے یہ بول دیتا ہوں، ادھر جا کے یہ بول دیتا ہوں۔ اس کے منہ میں جو آتا تھا نا وہ بول دیتا تھا۔ امریکہ جا کے کہتا تھا کہ چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے، چین جا کے کہتا تھا کہ آپ ہمارے آل ویدر فرینڈز ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ تو جھوٹ تو ان کا پرانا ایک وتیرہ ہے بولنا، لیکن اب دوسرے ممالک جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، سیکھ گئے ہیں، تو چین بھی اتنا آسان نہیں ہے ہینڈل کرنا۔ چین نے پاکستان کی مدد پاکستان کی محبت میں نہیں کی، یہ یاد رکھیے گا۔ پاکستان چین کے لیے دفاع کی ایک دیوار ہے، پاکستان اس خطے میں چین کے دفاع کے لیے ایک دیوار کا کام کرتا ہے، ورنہ امریکی اثر و رسوخ اور بھارتی اثر و رسوخ مل کے چین کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے چین کی جو ہماری مدد کرتا ہے چین، وہ چین کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت تو ہے ہی ہے، چین کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ اسے یقین دہانی کروانے جا رہے ہیں تو خالی باتوں سے تو بات نہیں بنتی۔ گراؤنڈ پہ چین کہتا ہے جی کہ ہمارے ورکرز ہیں، ان کو نشانے باندھ باندھ کے دہشت گرد مارتے ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے، جبکہ اگر امریکی ورکرز یہاں ہوں تو انہیں کبھی کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ویسے آپ نے کبھی نوٹ کیا امریکی این جی اوز بھی یہاں کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا سفارت خانہ امریکہ نے یہاں بنایا ہوا ہے، وچ مینز ان کے ورکرز بھی سب سے زیادہ ہوں گے یہاں پہ، سی آئی اے بھی ہوگا، بلیک واٹر بھی ہوگا، فلاں جو بھی ایجنسیاں وہ ساری ہوں گی۔ کتنی بار آپ نے سنا ہے کہ امریکی مفادات کو دہشت گردوں نے نقصان پہنچایا؟ دہشت گرد بھی سیانے ہیں، امریکہ کا حکم ہے ہمیں کہ چین سے دوری اختیار کرو، اور دہشت گرد اتنے سیانے ہیں کہ چینی انجینئرز پر ہی حملہ کرتے ہیں ہمیشہ، اور کمپنی جا کے امریکہ کو کہتی ہے جو حکم میرے آقا۔ تو جب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے تو آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔ لیکن میں نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے نا، اس کا اصل مقصد اس صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنا ہے
जो इस टाइम बन चुकी हैं। लेकिन अगर गए हैं तो अब बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब वहां पर जाकर पुतिन से मुलाकात करें और चाइनीज ऑफिशियल से, हायर ऑफिशियल से भी मुलाकातें होंगी। क्या है उसकी वजह यह है कि दुनिया को पता है कि नाज़रीन इकराम, ये जो फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं या फॉर्म 47 के लोग हैं, ये अवाम से इलेक्ट होकर नहीं आए हुए हैं। दुनिया को पता है कि भाई हु इज द बॉस, हु इज कॉलिंग द शॉट्स। आसिम मुनीर साहब जो है वो बॉस है, दुनिया को पता है, तो लिहाजा दुनिया उन्हें उस हिसाब से ट्रीट करती है। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लंच दिया जनरल आसिम मुनीर साहब को, उसके बाद ये बात एस्टैब्लिश हो गई कि पूरी दुनिया असल जो, अगर वो समझते हैं ना कि पाकिस्तान का के अंदर अगर वो किसी को समझ रहे हैं कि भाई ये बॉस है, तो वो वजीर आजम को नहीं समझ रहे हैं, वो आसिम मुनीर साहब को समझ रहे हैं। ये खासतौर पर जमहूरियत के लिए कोई बहुत अच्छी और नेक शगुन नहीं है। लोग भी वही हैं, लेकिन यानी कि ऑफिशियल भी हमारे वही हैं, लेकिन फर्क वजीर आजम का है। आज हमारा वजीर आजम, नाज़रीन किराम, वो वीडियोस आपने देखी हैं कि जहां से नरेंद्र मोदी और जो रूस के सदर हैं वो बातें करते हुए गुजर जाते हैं और हमारा वजीर आजम हाथ बांध के खड़ा है। और दूसरी वीडियो भी आपने देखी कि जिसके अंदर आपने ये देखा कि किस तरह से वो आवाज देके जाके सलाम लेते हैं। ये सफारती प्रोटोकॉल के भी खिलाफ होता है जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। ये कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान। शायद अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के आने के बाद ये चीजें आपको होती हुई नजर ना आए। लोग एक्चुअली थोड़ा सा हमें जो है ना वो इज्जत भी देंगे, इंपॉर्टेंस भी देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्चुअली जिन्होंने पाकिस्तान के फैसले करने हैं वो यहाँ पे मौजूद। जाहिर अब किसी से तो मिलना ही था ना। अब शी जिनपिंग तो अभी तक टाइम दे ही नहीं रहे। मैंने पता किया था अपने दोस्त से, एजाज सैयद से, उन्होंने कहा कि जी फॉरेन ऑफिस वाले कह रहे हैं कि अभी डेट नहीं दी है शी जिनपिंग ने, मगर बता देंगे। वो कह रहे हैं कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग, तो 6 दिन इधर ही पड़े हुए हो, सॉरी 6 दिन इधर ही रह रहे हो, तो बता देंगे टाइम। अब बात सारी ये कि लोग पूछ रहे हैं भारत से, बार बार लोग मुझे कह रहे हैं कि जी ये 6 दिन के लिए क्यों है, ये 2 दिन के लिए भी तो जा सकते थे, मीटिंग तो 2 दिन की है। तो भाई बात ये है कि कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें अलग से बतानी होती है कि हमें ट्रेन बनानी है, पैसे दे दो, हमने CPEC 2 करना है, पैसे दे दो, हमने ये करना है, पैसे दे दो। तो वो क्या सबके सामने बोलेंगे? मतलब आप लोगों को क्या लगता है हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ ठीक है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी तो है ना। तो हम हर एक के सामने पैसे नहीं मांगते, हम छुप छुप के मांगते हैं कि आप ये दे दीजिए, वो प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये पैसा दे दीजिए। वो जो आप पैसे बार बार वापस मांग रहे हैं वो भी ना मांगे ना, अभी हमारे पास नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है। इसीलिए तो 6 दिन हम अपना घर लपेट के आपके यहाँ रोटियां तोड़ने आ गए। तो अब हम 6 दिन जब आपके यहाँ खा पी लेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद बात होगी। इस किस्म की बातें भी जो है मेरा ख्याल है कि वो करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। ऐसा तो नहीं ना कि सब लोग मुंह के ऊपर बैठे हुए और हम लोग बोलते चले जाए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।